جو کوئی 10 محرم کو اچھا پکائے گا، اچھا کھلائے گا، بچوں کو خوش کرے گا، اس کو سال بھر اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں کشادگی کر دیتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا جھوٹ پھیلا دیے جی بنی امیہ والے، ایک ایسا جھوٹ من گھڑت حدیث بنا دیے اور اس کو پیش کر دیے۔ حضرت یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ ارے بچپن سے نہیں بابا، 1400 سال سے سنتے آ رہے ہیں، 1400 سال سے سنتے آ رہے ہیں۔ اٹھا کر پڑھو کیا ہے حدیث، جو من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنتہ، فرماتے ہیں کہ جو کوئی اپنے بچوں پر کھلے ہاتھ سے خرچ کرے گا عاشوراء کے دن، اللہ تعالیٰ اس کے سارے سال میں رزق میں برکت کر دیتا ہے۔ کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ امام احمد بن حنبل فرماتے لا اصل لہ، یہ حدیث کی کوئی حقیقت اور اصل نہیں ہے، ولیس لہ اسناد ثابت، اس کی ایک سند بھی ثابت نہیں ہوتی۔ علامہ ابن رجب الحنبلی فرماتے ہیں انہ لا یصح اسنادہ، اس کی سند صحیح نہیں ہے۔ جی کئی سند سے بیان کیا، ساری سندیں اس کی غلط ہے۔ حافظ ابو جعفر العقیلی فرماتے ہیں لا یثبت ھذا عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح کی کوئی حدیث حضور سے ثابت نہیں ہے، سب جھوٹ ہے، سب جھوٹ ہے، حدیث کے نام پہ پھیلایا گیا۔ جی سرما لگاؤ، نئے کپڑے پہنو، اچھے کھانے پکاؤ، بچوں کے اوپر ہاتھ کھول کے بانٹو۔ کیوں؟ جس دن امام حسین کے لاش پر سیدہ زینب رو رہی تھی نا، اس دن تمہارے بچے خوشی خوشی مٹھا کھانا۔ اے ہے 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 نئے جس دن سیدنا امام حسین کے لاش مبارک پہ سے کپڑے پھاڑ کر نکالے جا رہے تھے، وہ ٹائم پہ تم نئے کپڑے پہنو۔ ہائے 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 ہائے، کیا بغض والی روایت پیدا کی ہے، بتاؤں گا سب۔ ابو جعفر العقیلی نے کہا موضوع ہے، ابن احمد ابن حنبل نے کہا موضوع ہے، ابن رجب نے کہا موضوع ہے، علامہ میں مختصر کر رہا ہوں، پوری عبارت ریفرنسز کے ساتھ ہے میرے ساتھ۔ علامہ ابن تیمیہ سلفیوں کے بڑے امام، علامہ ابن تیمیہ کہتے حدیث موضوع ہے، علامہ ابن القیم کہتے ہیں سند موضوع ہے، علامہ ابن الجوزی کہتے ہیں من گھڑت ہے، امام دار القطنی کہتے ہیں منکر موضوع ہے، ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں من گھڑت ہے، علامہ محمد شوکانی کہتے ہیں من گھڑت ہے۔ کہاں سے لائے بھائی یہ حدیث؟ کہاں سے لائے یہ حدیث؟ سارے ائمہ حدیث کہہ رہے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ۔ ابھی عاشوراء سے ایک دن پہلے ہم لوگوں نے جب عوام سے خطاب کیا تو ان کو ہم لوگوں نے حدیث کی روشنی میں ترغیب دی کہ یوم عاشوراء کو اگر گھر والوں پر فراخی کے ساتھ خرچ کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے سال برکت عطا فرمائے۔ کل ہم نے یہ حدیث بیان کی 9 محرم کو، اور آج 10 محرم کی شام آتے آتے مغرب کے وقت تک اتنے لوگوں کا میسج آیا، صبح سے جو مل رہے ہیں یہی پوچھ رہے ہیں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے بتا رہے ہیں، یہ حدیث غلط ہے بول رہے ہیں، ایسا کرنا صحیح نہیں ہے بول رہے ہیں۔ کئی مسجدوں کے خطیبوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ حدیث بیان کریں یا نہ کریں، کئی حفاظ نے پوچھا، کئی عام لوگوں نے جنہوں نے گھروں میں اہتمام کیا تو انہوں نے پوچھا کہ ایک عالم صاحب بول رہے ہیں یہ حدیث جھوٹی ہے۔ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ نے اس کو غلط حدیث کہا ہے، امام ابن رجب نے اس کو غلط کہا ہے۔ جب میں نے اس کو دیکھا، بہت سارے لوگ جب کہہ رہے تھے، جب میں نے دیکھا جو عالم صاحب وہ کہہ رہے ہیں ان کے 10 جھوٹ اب تک ثابت ہو چکے ہیں، بلکہ 10 سے زیادہ ثابت ہو چکے ہیں۔ ان کا کام ہی ہے کچھ عربی کتابوں کے نام لینا، عربی عبارت پڑھنا اور جھوٹ بول کر عوام کو گمراہ کرنا۔ ان کے کتنے جھوٹ پکڑے گئے ہیں، ثابت کرنے کے لیے ان کو بار بار دعوت دی گئی، آج تک وہ آنے کو تیار نہیں۔ اور یہ لوگ علمی باتوں کو عوام میں لا کر غلط انداز میں بیان کر کے لوگوں کو شک شبے میں ڈالتے ہیں۔ آج معلوم ہے کتنے لوگ شک شبے میں پڑ گئے، جہاں جاؤ یہی سوال ہو رہا ہے۔
جو لوگ اچھا خاصا خلوص کے ساتھ کر رہے تھے ان کے اندر شک ڈال دیا انہوں نے. اور شک کیسے ڈالا انہوں نے؟ امام احمد ابن حنبل رضی اللہ عنہ کا نام لے کر جھوٹ کہا انہوں نے. علماء کے سامنے کہیں تو پتا چلے، عوام کے سامنے تو کوئی بھی کچھ بھی کہہ سکتا. علم حدیث کی باتوں کو عوام کے اندر لے کر آ گئے کہ امام احمد ابن حنبل نے اس حدیث کو لا یصح کہا ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، اس کا ترجمہ کر رہے ہیں یہ حدیث غلط ہے. معلوم نہیں انہوں نے حدیث کا علم کہاں پڑھا ہے، اصول حدیث انہوں نے کس کے پاس پڑھے ہیں. بڑی بڑی کتابیں رکھ کر اصول حدیث کا درس دیتے ہیں. محدثین جب لا یصح کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہمارے عام گفتگو کا صحیح غلط نہیں ہوتا. لا یصح ھذا الحدیث، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یہ ترجمہ کر رہے ہیں یہ حدیث غلط ہے، نہیں. محدثین کے پاس صحیح حدیث حدیثوں میں ایک بڑا درجہ ہے. صحیح حدیث کے بعد حسن حدیث ہوتی ہے، اس کے نیچے بھی کئی حدیثیں ہیں. صحیح حدیث کے مقابل میں غلط حدیث نہیں ہوتی ہے. جب محدثین لا یثبتو کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، مطلب ہے ہی نہیں، جھوٹی حدیث ہے. اگر ایسا ہی ہو تو وہ عالم صاحب سے میں پوچھتا ہوں، یہی امام احمد ابن حنبل ہیں، انہوں نے علم فریضۃن کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے. کیوں عوام کو گمراہ کرتے ہیں علمی باتیں بیان؟ علم والے بلا رہے ہیں، آنے کی ہمت نہیں ہے. لا یصح ھذا الحدیث کا ترجمہ کہہ رہے ہیں غلط حدیث ہے، لا یثبت کا ترجمہ کہہ رہے ہیں جھوٹی حدیث ہے. عربی عبارت پڑھ کے غلط ترجمے کر کے عوام کو گمراہ کر رہے ہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی محدث کسی حدیث کے بارے میں کہہ بھی دے یہ حدیث جھوٹی ہے تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس حدیث کی یہ سند جھوٹی ہے، کوئی دوسری سند سے وہ حدیث ثابت ہو سکتی ہے. اور ابن تیمیہ اور شوکانی کے حوالے پیش کر رہے ہیں. ابن تیمیہ جس نے حضور کے روضے کی زیارت کے لیے سفر کرنے کو حرام لکھا ہے، اس ابن تیمیہ کا حوالہ دیتے ہیں، قاضی شوکانی کا حوالہ دیتے ہیں. یہ جو بولی بول رہے ہیں نام محمد پر انگوٹھے چومنے کی حدیث کے بارے میں، اہل حدیث بھی یہی بولتے ہیں. ہماری بہت سارے اعمال کے بارے میں اہل حدیث بھی ان کی طرح بولی بولتے ہیں، فلاں امام نے یہ کہا ہے، فلاں امام نے یہ کہا ہے. اصول حدیث ایک پورا فن ہے. کسی حدیث کے بارے میں جب محدث بولتے ہیں یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، یہ حدیث موضوع ہے کہیں تو اس کا مطلب کیا ہے. عوام کے سامنے جب اتنی صریح جھوٹ بولنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے عوام بھی ان پر اعتماد کر لیتی ہے. بالکل یہ حدیث ثابت ہے، آپ جو عمل کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے، اور اس عمل کو آئندہ محرموں میں بھی آپ جاری رکھیے. یہ ہمارا جو بھی اہتمام ہے اہل بیت اطہار کی محبت میں. اس سے پہلے ایک غیر مخلد عالم نے بھی یہی کہا تھا، امام حسین کو پانی نہیں دیا گیا اور یہ لوگ شربت پی رہے ہیں. امام حسین کو اہل بیت کو پیاسا رکھا گیا، یہ لوگ شربت بانٹ رہے ہیں. اس طرح کی باتیں بہت ہو چکی ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت اس طرح کی باتوں پر کان نہیں دھرتے. ایک بار جس آدمی کا دین کے معاملے میں جھوٹا ہونا ثابت ہو جائے اس کا اعتبار نہیں جو 10 بار جھوٹ بول چکا ہو، جو علماء سے بھاگتا پھرتا ہو اور عوام کے سامنے عربی عبارتیں پڑھ کر علم کے ڈینگے مارتا ہو، ان کا کوئی اعتبار نہیں.